ایک کسان کے پاس ایک نہایت شاندار اور خوبصورت گھوڑا تھا جس پر وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لایا کرتا تھا۔ جب کبھی کہیں جانا ہوتا تو وہ اسی پر سواری کر لیتا تھا۔ اس گھوڑے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ جب کبھی کسان کو اپنے گھر والوں کو کہیں لے کر جانا ہوتا وہ اس کے پیچھے ٹانگا لگا لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ کسان کو اپنے گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ کسان کا گھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے اور کسان کے کسی کام کا نہیں رہا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو شہر میں جا کر فروخت کر کے نیا گھوڑا خرید لے۔ کسان کا دل بھی یہی چاہتا تھا، لیکن اس گھوڑے کو خریدتا کون؟ بوڑھا گھوڑا تو کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر کسان کو اپنے اس گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ آخر ایک دن کسان کا ایک دوست آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ قریبی شہر میں ایک نہایت چالاک بروکر رہتا ہے، وہ یہ گھوڑا ضرور فروخت کر دے گا، بس اس کو تھوڑا بہت معاوضہ دینا پڑے گا۔ کسان نے کہا کہ اگر یہ گھوڑا فروخت ہو گیا تو بروکر کو معاوضہ دینے میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ اگلے دن کسان نے گھوڑے کو نہلا دھلا کر تیار کیا اور اسے لے کر شہر کی جانب چل پڑا۔ شہر پہنچ کر اس نے بروکر کا پتہ معلوم کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ کسان نے بروکر سے کہا، تم میرا یہ گھوڑا بیچ دو تو میں تمہیں اس کام کا معقول معاوضہ دوں گا۔ بروکر نے کسان کی ساری بات سن کر کہا کہ لو بھائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ گھوڑا فروخت کرنا میرے لیے معمولی کام ہے، تم نے کچھ نہیں بولنا، گاہکوں کو متوجہ کرنا میرا کام ہوگا، تم بس ایک طرف جا کر بیٹھ جانا، تمہارا گھوڑا صبح فروخت کرا دوں گا۔ بروکر یہ کہہ کر کسان کو مہمان خانہ میں لے گیا اور وہاں جا کر اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ اس دوران بروکر کا ملازم کھانا بھی لے آیا۔ کسان نے کھانا کھایا اور آرام سے سو گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر بروکر نے کسان کو ساتھ لیا اور گھوڑے کو لے کر مویشی منڈی پہنچ گیا، جہاں پر مختلف قسم کے جانور فروخت ہونے کے لیے لائے گئے تھے۔ کسان خوش تھا کہ اس کا گھوڑا بک گیا تو وہ یہیں سے ہی نیا گھوڑا خرید لے گا۔ بروکر کسان کے گھوڑے کو پکڑ کر آواز لگائے، لو جی، آج ایک شاہکار اور لاجواب گھوڑا لایا ہوں۔ اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے کئی وزیر اور امراء کے دل مچلتے تھے۔ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے بلکہ نہایت قیمتی گھوڑا ہے۔ اس پر تاریخ کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مشہور سوانح عمر میں اس گھوڑے کا ذکر موجود ہے۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر ہمایوں بادشاہ نے جنگ لڑی تھی اور فتح بنا۔ اس گھوڑے پر ظہیر الدین بابر نے کئی جنگیں لڑیں اور کئی علاقے فتح کیے، اور تو اور ہلاکو خان نے بھی اسی گھوڑے پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کیا تھا۔ سکندر اعظم تو اس گھوڑے کا شیدا تھا۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا۔ یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے کئی بادشاہوں نے کئی چالیں چلیں، کئی بار لڑائیاں ہوئیں، اس گھوڑے پر کئی مقابلے کیے، لیکن یہ گھوڑا قسمت والوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس گھوڑے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر نہ صرف بادشاہوں بلکہ گلی محلے میں بھی کئی جھگڑے ہوئے۔ کئی الیکشن اس گھوڑے کی وجہ سے جیتے گئے ہیں۔ اس کی خوبیوں کی لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے، جو کہ میں بیان کرنے لگوں تو کئی دن لگ جائیں۔ مختصر یہ کہوں گا کہ یہ گھوڑا نایاب ہونے والا اور ساتھ ساتھ قسمت والا بھی ہے۔ جس مالک کے پاس بھی گیا اس کو امیر بنا دیا۔ ارے یاد آیا کہ اس کی تاریخی اہمیت پر ایک بندے نے تو پورا کلم لکھ ڈالا تھا۔ وہ قلم میں اپنے ساتھ لایا ہوں، کہاں گیا وہ قلم؟ بروکر نے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور ایک چور سا کاغذ نکالا اور دیکھ کر پڑھنے لگا۔ اسی دوران کسان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور لوگوں کے مجمع کو بھگاتے ہوئے بولا، ارے ارے رکو، مجھے یہ گھوڑا نہیں بیچنا، مجھے اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اتنا قیمتی گھوڑا بالکل نہیں بیچنا، لو اس کی باگ مجھے پکڑو، میں اتنی قیمتی گھوڑا کیوں فروخت کروں، ہٹو، یہ میرا قیمتی گھوڑا مجھے دے دو۔ بروکر حیرانی سے کسان کو دیکھ رہا تھا۔ کسان نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔
مزید اس طرح کی ہماری نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے۔